بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی بہت توجہ رکھنا اس لیے کہ یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جہاں آپ میں سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں۔ یوما جاؤ دیکھو، ایک آیت سورہ حدیث ہے 57واں سورہ، دوسری آیت سورہ تحریم سے 66واں سورہ۔ یہ حوالے اس لیے دیے کہ ترجمہ جا کے دیکھنا۔ یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کیا شان ہے! سننا بھائی، سننا، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا اور اسے بھی رسوا نہیں ہونے دے گا جو نبی کے ساتھ ایمان لائے۔ میں پھر سننا، یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جو نبی کے ساتھ ایمان لایا۔ بھائی میں نبی پر ایمان لایا، تم نبی پر ایمان لائے، صحابہ کرام نبی پر ایمان لائے، ازواج مطہرات نبی پر ایمان لائی، ملا نبی پر ایمان لایا۔ میں نے چاہا کہ اپنے نوجوان دوستوں کو ذرا سا قرآن سے مانوس کر دوں۔ 2 آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں، حوالے دے چکا۔ پہلی آیت اس سلسلے کی، اب بہت آرام سے سننا۔ یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کا دن اللہ بڑی عزت دے گا اپنے نبی کو، اور اسے بھی عزت دے گا جو نبی کے ساتھ ایمان لایا۔ نہیں ہے آیت میں کہ نبی پر ایمان لایا، نہیں، ساتھ ایمان لایا۔ بھئی یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو ساتھ ایمان لایا؟ اب حدیث پڑھ کے بتاؤں یہ کون ہے۔ ایک دن میرا نبی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اور شمع رسالت کے پروانے، اس کے دوست، اس پر ایمان لانے والے، میرے نبی پر ایمان لانے والے میرے نبی کو گھیرے ہوئے بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ میرے نبی نے سر بلند کیا اور کہا میرے ساتھیوں سنو، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ بہت مشہور روایت ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم کا پتلا نہیں بنا تھا اور میں نبی تھا۔ سن لیا ایک مرتبہ سن لیا۔ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی تمہارا باپ آدم پیدا نہیں ہوا تھا۔ سن لیا۔ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی تمہارا باپ آدم پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب جب 3-4 مرتبہ ایک ہی بات کہی جائے گی تو ایک نے دوسرے کو دیکھا۔ لیکن الحمدللہ کہ کسی نے ذہن رسول پر الزام نہیں لگایا۔ ایک ہی جملہ کہے جا رہے ہیں، پیغمبر بار بار فرما رہے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ راوی کہتا ہے کہ پیغمبر فرماتے جا رہے ہیں، اتنے میں مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، یا رسول اللہ وکنت ولیا وآدم بین الماء والطین۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ ساتھ ایمان لانے والا کون ہے؟ سمجھ گئے نا؟ وہ ساتھ ایمان لانے والا کون ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو بڑی عزت دے گا اور وہ جو نبی کے ساتھ ایمان لایا ہے اسے بھی بڑی عزت دے گا۔ اب سنو گے جملہ آگے کا کہ اللہ نے کیا کہا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، وہ نبی کے ساتھ ایمان لانے والا جب میدان حشر میں آئے گا تو اس کا نور اس کے آگے بھی چل رہا ہوگا، اس کے دائنے بھی چل رہا ہوگا، اس کے بائیں بھی چل رہا ہوگا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ نام نہیں لوں گا ساتھ ایمان لانے والے کا، اب نام نہیں لوں گا
توجہ رہے، یعنی کمال ہو گیا کہ وہ نبی کے ساتھ جو ایمان لایا ہے وہ تو نور والا ہے، خود نبی نور والا نہیں ہے۔ بھائی سمجھ رہے ہو بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی، تو یہ ایک آیت تمہاری خدمت میں ہدیہ کر دے، اسے ذہن میں رکھنا۔ اور اب دوسری آیت سنو، یوما، یہ بھی آیت یوما سے شروع ہو رہی ہے، لیکن پھر اس آیت کو ذہن میں تازہ کر لو۔ یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ بڑی عزت دے گا، یوما، قیامت کے دن، ٹھیک ہے نا؟ اب دوسری آیت سنو، یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن، قیامت کا دن، منافق مرد بولیں گے، منافق عورتیں بولیں گی۔ کمال ہو گیا، مردوں کا الگ تذکرہ ہے، عورتوں کا الگ تذکرہ ہے۔ جیب سے تم نے یہ روایت نہیں نکالی، حدیث نہیں ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ اچھا بھائی اب رکو اس مقام پر تھوڑی سی ذرا بات تو ہو جائے نا۔ کون بولے گا بھائی قیامت کا دن؟ منافق مرد، منافق عورتیں۔ مردوں کو الگ بیان کیا، منافق مردوں کو الگ بیان کیا، منافق عورتوں کو الگ بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، حبیب کہہ دو کہ اے کافرو، اے کفر کرنے والوں، کرنے والیوں کا تذکرہ نہیں۔ کیا خیال ہے بھائی کہ اس سے فقط کافرون مراد ہیں، کافرات مراد نہیں ہیں؟ بھائی کافرون میں کافرات خود شامل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، ہم نے تم پر روزے کو واجب کیا، اے ایمان لانے والو نماز پڑھو، اے، اب آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں میں، اے ایمان لانے والو حج کرو، اب اے ایمان لانے والو زکات دو۔ اب یہ آیتیں ہیں بھائی، ایک دو تو سنتے ہی جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، ہم نے تم پہ روزے کو واجب کیا۔ ایمان لانے والیوں پہ واجب نہیں کیا؟ بھائی ایمان لانے والیوں پہ واجب نہیں کیا؟ اب یہ میرا اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان لانے والوں نماز پڑھو۔ کیا ایمان لانے والیاں بچ گئیں؟ بھائی سوال ہے، کہہ لیں کہ نہیں بھائی بچی نہیں۔ بھائی ہوا کیا؟ کہا ایمان لانے والوں میں ایمان لانے والیاں شامل ہیں، ٹھیک، مان لیا، ایمان لانے والوں میں ایمان لانے والیاں شامل ہیں۔ اچھا بھائی مان لیا ہم نے، تو مومنون میں مومنات شامل ہیں، کافرون میں کافرات شامل ہیں، تو کیا منافقون میں منافقات شامل نہیں ہیں؟ یہ الگ سے منافق عورتوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو ہوگی کچھ محترم خواتین۔ محمد کے ساتھ ایمان لانے والا، رسول کے ساتھ ایمان لانے والا، بڑی شان کے ساتھ اپنے نور کے جھرمٹ میں، ٹھیک ہے نا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بین ایمانہم، وہ جب ایمان لانے والا آئے گا تو نور کے حلقے میں ہوگا، وہ آ رہا ہے بڑی شان کے ساتھ، ٹھیک، میدان حشر میں، اور منافق مرد اور منافق عورتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اب منافق مرد بولیں گے، منافق عورتیں بولیں گی، کس سے بولیں گی بھائی؟ للذین آمنوا، اس ایمان لانے والے سے۔ انظرونا، اے بھائی رکو، بھائی یہ جو سچویشن بن رہی ہے آیت سے، وہ سچویشن تم تک پہنچ رہی ہے، منافق مرد منافق عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ نبی کے ساتھ ایمان لانے والا بڑی شان کے ساتھ میدان حشر میں آیا، یہ دونوں چیخے، عورتیں بھی چیخی مرد بھی چیخے، انظرونا، ارے بھائی رکو، وہ رک گیا، کہا بھائی بات کیا ہے؟ کہا نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے تھوڑا سا ہم بھی لے لیں۔ انظرونا نقتبس من نورکم، بھائی ایمان لانے والا آیا، منافق مردوں نے دیکھا، منافق عورتوں نے دیکھا، اب دونوں نے بیک وقت پکار کے کہا بھائی رکنا، رکنا، وہ رکا، کہا کیا بات ہے؟ کہا نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے تھوڑا سا ہم بھی لے لیں۔
جانتے ہو کیا جواب دیا اس ایمان لانے والے نے؟ قیامت کا منظر ہے جو قرآن نے نقل کیا. کہنے لگا یہ تم ہم سے نور کیا مانگ رہے ہو؟ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ واپس دنیا میں جاؤ اور جنہیں اپنا پیر بنا کے آئے تھے ان سے نور لے کے آؤ. آگے چلو میرے ساتھ. اللہ ہو نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. اللہ نور. وما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا، ہم نے قرآن کو نور بنایا، ہم نے ایمان کو نور بنایا. اللہ نور، قرآن نور، ایمان نور. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، ہم نے محمد کو نور بنایا. اللہ نور، قرآن نور، ایمان نور، محمد نور. تو اب اگر محمد کو کیوں نور بنایا؟ بھئی کیوں نور بنایا؟ اس جگہ قرآن ہے نور مکمل. قرآن دیکھو آپ یہ سمجھتے چلو کہ محمد رسول اللہ کو نور کیوں بنایا. بھئی قرآن ہے نور، قرآن نور ہے. وہ اگر کسی مٹی کے پتلے پہ اتر آئے تو پرخ سے اڑ جائیں. نور کو نور ہی برداشت کر سکتا ہے. میرا سنو، اب مجھے اجازت دو کہ ذرا سا آف دا ریکارڈ بھی تم سے بات کر لوں، ٹھیک ہے نا؟ آف دا ریکارڈ. دیکھو قرآن نور ہے، اگر مٹی کے پتلے پہ اتر آئے تو اس کے پرخ سے اڑ جائے. یہ میں نے خطابت کا جملہ نہیں کہا. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے کوہ طور پر ہلکی سی چھوٹ ڈالی، جعلہ دکا، اس کے پرخ سے اڑ گئے. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. یہ آف دا ریکارڈ ہے. لیکن میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نور ہے تو محمد کو نور کیوں بنایا؟ وہ پورا نور نہیں تھا. موسیٰ کے پاس جو روشنی آئی تھی نا طور پہ، وہ پورا نور نہیں تھا. تجلی، ہلکی سی نور کی کرن تھی، ہلکی سی، ہلکی سی نور کی کرن تھی. بھائی بہت توجہ رہے. نور کی کرن آئی، نور کی کرن آئی. موسیٰ بے ہوش ہوئے، صحابی جل گئے، طور سرما ہو گیا. ایک عمل تین رد عمل. ایک عمل تین رد عمل. موسیٰ علیہ السلام فقط بے ہوش ہوئے، ٹھیک، اور جو ساتھ تھے وہ جل گئے. ساتھ ہونے نے جلنے سے نہیں بچایا. ساتھ ہونے نے جلنے سے نہیں بچایا. موسیٰ بے ہوش ہوئے، ساتھی جل گئے. نہ نبی ساتھیوں جیسا، نہ ساتھی نبی جیسا. یہ بات تو واضح ہوتی جا رہی ہے نا. تو ایک جملہ اور سنتے جاؤ. مجھے کچھ نہیں معلوم وہ نور کیا تھا جس کی چھوٹ آئی تھی موسیٰ پر، مجھے کچھ نہیں معلوم. لیکن اتنا چاہتا ہوں، اتنا جانتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم تک پہنچ جائے یہ میسج. وہ جو تجلی ہوئی تھی، وہ جو نور چمکا تھا، مجھے نہیں معلوم اس کی ماہیت کیا تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، وہ نور کیا تھا. ظاہر ہے کہ اللہ نے نور کی چھوٹ ڈالی تھی، مجھے تو کچھ نہیں معلوم وہ نور تھا کیا. لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ وہ نور ایسا تھا جس نے پتھر کو توڑ دیا. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ بھائی بات کچھ واضح ہوئی. پتھر ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹا. جانو دکا، پہاڑ پتھر ہی پتھر ہے، توڑ دیا، توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا، پتھر ٹوٹ گیا. تو اتنا تو میری سمجھ میں آ گیا کہ وہ نور جو بھی ہو وہ پتھر کو توڑنے والا نور ہے. کون ہے مجھے نہیں معلوم، بس اتنا بتلاؤ کہ کعبے کی دیوار مٹی کی تھی یا پتھر کی. تھوڑی سی تجلی ہوئی اور دور کے پرخ سے اڑ گئے.
موسیٰ کے ساتھی جل گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ قرآن تو پورا نور ہے، اگر وہ مٹی کے پتلے پہ اتر آتا تو اگر قرآن نور ہے تو ایسا دل چاہیے جو نور کا ہو۔ اس لیے محمد نور، آپ سمجھ میں آیا کہ محمد نور کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کو اترنا ہے محمد کے قلب پر۔ محمد نور، اللہ نور، قرآن نور، ایمان نور، میرا نبی نور۔ اب جب میرا نبی اس دنیا سے جانے لگے تو قرآن کا وارث کون ہو؟ لیکن مٹی کا پتلا تو نہیں ہو سکتا۔ اب نبی اس دنیا سے جانے لگے تو اس قرآن کا وارث کون ہو؟ مٹی کا پتلا وارث نہیں ہو سکتا۔ تو اب کہاں تلاش کریں کہ محمد کے بعد نور کون ہے؟ اب ایک آیت، ایک روایت، وما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان ولکن جعلناہ نورا۔ حبیب ایمان نور ہے، قرآن نے کہا ایمان نور ہے، اور میرے محمد نے خندق میں کہا برز الایمان کلہ۔ ظاہر ہے کہ اب دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، آج گفتگو کو اسی مرحلے پہ روکوں گا، لیکن گفتگو ابھی تمام نہیں ہوئی۔ سننا، اللہ نور، قرآن نور، ایمان نور، محمد نور، اور وہ نور جسے محمد نے ایمان کہا۔ اب جب نور ہے تو اب ذوالعشیرہ کی دعوت کوئی اور نہیں دے گا۔ نور نے نور سے کہا۔ بھائی اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ بھائی ایک جملہ درمیان میں آ گیا تو وہ بھی سنتے جاؤ۔ یہ جو علی و فاطمہ کی شادی ہے، جانتے ہو آیت کیا آئی، روایت کیا آئی تھی، حکم کیا لائے جبریل؟ یا رسول اللہ زوج النور بالنور۔ اب اسے ذہن میں رکھنا، یہ ہیڈ لائنز ہیں اور کبھی اگلی تقریروں میں کام آ جائے گی۔ اچھا بھائی، تو اب نور کو حکم ہوا نور کی طرف سے کہ ذوالعشیرہ کی دعوت دے دو۔ کل یہی تو ہم رکے تھے نا، سنو آرام سے سنو۔ اب ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن اب کچھ کام کی باتیں بھی سنتے جاؤ۔ یہ ساری باتیں کام کی ہیں، یا قرآن یا حدیث ہے، لیکن ذرا سنتے جاؤ۔ علی جاؤ ذوالعشیرہ کی دعوت دے کے آؤ۔ دے کے آئے۔ میں کس بات کی دعوت دی تھی؟ کھانے کی، یہی ہے نا؟ اچھا آیت کیا تھی؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ حبیب لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ اور دعوت کس چیز کی دی ہے؟ طعام کی۔ دعوت اسلام تو نہیں دی، دعوت طعام دی ہے۔ تو اب یہ ہوا کیا کہ کہا گیا کہ اسلام کی دعوت دو لوگوں کو، اور رسول نے کھانے کی دعوت دے دی۔ تو دل میں یہ ہے کہ جب یہ کھا لیں گے تو میں انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ دل میں ہے اسلام کی دعوت، زبان پہ ہے طعام کی دعوت۔ تو جس نبی کی نبوت کا پہلا ہی دن تقیہ سے شروع ہو، رک کے سننا، اس لیے کہ بہت زیادہ الجھانا نہیں چاہ رہا ہوں، مسئلے کو صاف صاف سنو۔ علی نے کھانے کی دعوت دی۔ اچھا جانتے ہو تاریخوں نے کیا لکھا ہے کہ اتنا تھوڑا سا کھانا تھا کہ ایک صحت مند عرب اکیلا پورا کھانا کھا سکتا تھا۔ پہلے نبی نے کھایا اور کہا کھاؤ، 80 آدمی سیر ہوئے۔ یہ کمال ہے۔ ابھی میرے نبی نے دعوت اسلام نہیں دی، ٹھیک ہے نا؟ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ یہی تو فرق ہے دوسرے انبیاء میں اور میرے نبی میں۔ دوسرے انبیاء پہلے اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، پھر معجزہ دکھلاتے ہیں۔ میرا محمد پہلے معجزہ دکھلاتا ہے، پھر اعلان کرتا ہے۔ اچھا بھائی، ذوالعشیرہ کی دعوت ہوئی، سب نے کھانا کھایا۔ اب میں تو ظاہر ہے کسی مرحلے تک تمہیں لے جا رہا ہوں اور اسی مرحلے پہ آج بات رکے گی۔ جب میں نے ذوالعشیرہ کے واقعے کو دیکھا تو سب کے نام تو نہیں ملے، مردوں میں سے کچھ کے نام ملے، اور عورتوں میں ملا کہ فقط 2 تھے اس دعوت میں۔ کمال ہو گیا۔ صفیہ بنت عبد المطلب رسول کی پھوپھی، فاطمہ بنت محمد رسول کی بیٹی،
اور بیٹیاں کہاں تھی مجھے کچھ نہیں معلوم. میسج پہنچ گیا, میسج پہنچ گیا. اب یہ مجمع ہے جس میں میرے نبی کو بولنا ہے, میرے نبی کو بولنا ہے. اب میں اس مرحلے تک آ گیا جس مرحلے کے لیے تمہیں روکا ہے. روزانہ ابو لہب گستاخیاں کر رہا تھا. ابو طالب نے ڈانٹ کے اسے بٹھا دیا, قم, ڈانٹ کے بٹھایا. پیغمبر سے کہا قم یا سیدی و مولائی, اے میرے سید و سردار, اے میرے آقا و مولا, آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. وتکلم, قم یا سیدی و مولائی, یہ جملہ ابو طالب کا ذہن میں رکھنا. اے میرے سید و سردار اور اے میرے آقا و مولا, آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. قم یا سیدی و مولائی وتکلم بما تحب و ترضا, اور آپ ان لوگوں کے سامنے وہ بیان کریں جو آپ کے دل میں ہے, جو آپ کی مرضی ہے. اب 3 لفظ سنو گے. وبلغ رسالت ربک, بلغ پہنچا دیں, رسالت رسالت کو, ربک جو آپ کے رب کی ہے. احسان تو ہو گیا ابو طالب کا. احسان تو ہو گیا. مالک, مالک مجھے معاف کر دے, تو نے اپنے حبیب کو اتنا لاڈلا بنایا کہ باپ کو پیدائش سے پہلے اٹھا لیا تاکہ باپ کا احسان نہ ہونے پائے. جب 5 برس کے تھے ماں کو اٹھا لیا, ماں کا احسان نہ ہونے پائے. لیکن ابو طالب کا احسان تو ہو گیا. ان کے کہنے سے بلغ رسالت ربک, بلغ پہنچاؤ رسالت رسالت کو, ربک جو تمہارے رب کی ہے. اب تیرا نبی بولے گا تو احسان تو ہو گیا نا ابو طالب کا. کہا فکر نہ کرو, فکر نہ کرو, ابو طالب کے احسان کو اتاروں گا اور ایسے اتاروں گا کہ میں اپنے حبیب سے کہوں گا کہ ابو طالب کے بیٹے کی خلافت کا اعلان کرو. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. انہی لفظوں میں, جن لفظوں میں ابو طالب نے کہا تھا بلغ رسالت ربک, انہی لفظوں میں غدیر کی آیت آئی ہے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تینوں لفظ جو ابو طالب نے استعمال کیے تھے, بلغ رسالت ربک, یہ تینوں لفظ غدیر کی آیت میں آ گئے. مالک یہ آیت تو آ گئی, لیکن ابو طالب نے کہا تھا قم یا سیدی و مولائی. کہا جب تو صحیح کہ محمد سے کہوں گا. ابو طالب نے کہا تھا مولائی, اور تو کہہ دے من کن تو مولا ہو فاز علی المولا. میسج تو پہنچ رہا ہے نا میرے سننے والوں تک. اچھا بھائی, تو اب میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہوا, اور کھڑے ہونے کے بعد میرے نبی نے خطبہ دیا. یا معاشر بنی عبد المطلب, اے عبد المطلب کے خاندان والوں. تقریر تمام ہو رہی ہے, وقت میں گنجائش نہیں ہے, اور 2 دقیقے لوں گا مصائب میں, طویل مصائب نہیں پڑھوں گا. تم دیکھ رہے ہو کہ میرا سینہ کام نہیں کر رہا ہے, لیکن جہاں آ گیا ہوں وہاں رک کے سنتے جاؤ. یا معاشر بنی عبد المطلب, اے عبد المطلب کے گروہ والوں, اے عبد المطلب کے خاندان والوں سنو. میں خدائے واحد عادل کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں. مجھے رسول مانو, اس میں دنیا کا بھی خیر ہے, آخرت کا بھی خیر ہے. ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کیا چھوٹا خطبہ ہے؟ یہ میرے نبی کی نبوت کا پہلا دن ہے, اور تم نے دیکھا ہوگا کہ جب صدر اپنی صدارت کے پہلے دن آتا ہے ٹی وی کے اوپر تو 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے. یعنی یہ میں ہر زمانے کے صدر کی اور رئیس جمہور کی, ہر علاقے کے رئیس جمہور کی بات کر رہا ہوں. پالیسی دیتا ہے, فکر دیتا ہے, میں کیوں آیا, مجھے کام کیا کرنے ہیں. بہت لمبی چوڑی تقریر ہوتی ہے. یہ عالمین کا سب سے بڑا رسول, یہ کائنات کا سب سے بڑا انسان, کتنا چھوٹا خطبہ. میں خدائے واحد عادل کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں. مجھے رسول مانو, اس میں خیر دنیا بھی ہے, خیر آخرت بھی ہے. ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ خطبہ ختم ہو گیا, خطبہ ختم ہو گیا. کتنا آسان ہے یہ خطبہ, کتنا آسان ہے, لیکن اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان سمجھ رہے ہو. میں
تیسری مرتبہ سنو، خدا واحد عادل کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں، مجھے رسول مانو، اس میں خیر دنیا بھی ہے، خیر آخرت بھی ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ میں خدا واحد کی طرف سے آیا توحید جو عادل ہے، عادل، اس میں آخرت کا بھی خیر ہے، قیامت، میں رسول بن کے آیا ہوں، رسالت ہے کوئی مدد کرنے والا؟ امامت۔ بچہ جسے دعوت دی تھی کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں، میرا قد چھوٹا، میری عمر کم، میری پنڈلیاں کمزور، اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا۔ بڑے تفصیلی واقعے ہیں اور میں واقعہ آج توانائی محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میرا قد چھوٹا ہے، علی بول رہے ہیں، میری عمر کم ہے، میری پنڈلیاں کمزور ہیں، لیکن اللہ کے رسول، یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی مدد کروں گا۔ پہلے اعلان میں علی کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، علی پہلے کلمہ تو پڑھ لو۔ اب سمجھ آیا کہ کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، کلمہ پڑھوانے والے اور ہیں۔ میں آپ کی مدد کروں گا، کہا قریب آؤ۔ بچہ قریب آیا، اس کو موڑ دیا، اور موڑنے کے بعد دونوں ہاتھ اس کے دونوں کندھوں پہ رکھے اور کہنے لگے یا معاشرہ بنی عبد المطلب ھذا علی بن ابی طالب، سنو عبد المطلب کے خاندان والوں سنو، یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے، ھذا اخی و خلیفتی و وصی و ولی اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ ہے ذوالعشیرہ کا خلاصہ۔ بھائی توجہ رکھنا، میرے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، ادھر سے بچہ بولا محمد رسول اللہ، اور ادھر سے محمد نے کہا علی ولی اللہ۔ جو علی نے کہا تھا وہ ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں، اور جو محمد نے کہا تھا وہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں کہتا۔ تو فیصلہ خود کرنا کہ سنت پر عمل کس کا ہے۔